توکلت علیک یا رب العالمین۔ اب مسلمان ہوں اس لیے اس بات کو تو ماننا ہی پڑے گا کہ انسان اپنے تہیں جتنی بھی کوشش کرے ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ابھی یہی شعر پچھلے دنوں ایک صاحب نے کوٹ کیا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ان کا ایک شعر تھا جس میں انہوں نے فرمایا کہ معلوم نہیں کہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یعنی یہ مجھے نہیں معلوم کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوں، یعنی میں مسلمان بھی نہیں ہوں کافر بھی نہیں ہوں، بس خاک ہوں۔ کچھ یہ مفہوم تھا ان کے شعر کا۔ میں نے اس پر انہیں لکھا کہ بھائی یہ تو کھلا کھلا آپ کفر کر رہے ہیں، اگر میری بات پر اعتماد نہ ہو تو کسی سے بزرگ سے کسی عالم سے فتویٰ لیجئے۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے الفاظ پر غور کرتے کہ ان کے الفاظ میں رد اسلام تھا، اپنے آپ کو مسلمان ماننے سے انکار تھا، کیونکہ میں نے انہیں لکھا تھا قول باللسان، یقین بالقلب، تصدیق بالعمل۔ تو ایمان کی یہ 3 کیفیات ہیں جن سے مل کر اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے، ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو اگر ان کی طرف انگلی اٹھائی جائے، پوائنٹ آؤٹ کی جائے کسی چیز پر، تو اس طرف دیکھنے کے بجائے وہ آپ کی انگلی توڑ دیں۔ لیکن جس طرح سے انہوں نے میری انگلی توڑی، اس نے مجھے ایک اچھی ریسرچ میں ڈال دیا۔ ان کا جو بھی انجام ہو، بہرحال میری معلومات میں کچھ اضافہ ہو گیا، الحمدللہ۔ انہوں نے لکھا کہ سمندر سے ملے پیاسے کو قطرہ بخیلی ہے، رزاقی نہیں ہے، تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بہرحال انسان ہوں، ایک دم احساس ہوا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ بھائی مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو، مجھے کیا، میں نے تو اپنا ایک فرض پورا کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لیکن یہاں پر یہ چیز میرے دل میں کھٹ کی کہ حضرت اقبال کے اس شعر کو کوئی یوں بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایک کفر سے موازنہ کرتے ہوئے، یعنی وہ اس کو کفر ہی سمجھ رہے ہیں۔ تو میں نے اس شعر کو تلاش کیا کہ نیٹ پر اس کے بارے میں کیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اکثر جگہوں پر اس کے آگے لکھا ہوا تھا کہ اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی، اور یہ کچھ نوجوانوں نے یا اردو سمجھنے والوں نے اس سے متعلق استفسار کیا، تو ہر جگہ مجھے یہی چیز نظر آئی کہ آپ نے ان ساری چیزوں کا سمجھایا، ترجمہ کیا، لیکن آپ نے یہ شعر چھوڑ دیا۔ تو جواب آیا کہ اللہ کا شکر ہے۔ ایک جگہ لکھا ہوا تھا تھینکس گاڈ آئی ڈڈ ناٹ، اور یہ ایک سے زیادہ جگہوں پر میں نے دیکھا، تلاش کیا، مختلف اردو میں لکھ کر کیا، رومن الفابیٹ میں لکھا، تو ہر جگہ سے یہی چیز نکلی۔ تو سمجھ میں آیا کہ ایک کثیر تعداد ہے جو اس شعر کو نہیں سمجھی، اور اب آپ نے اس بم کو پھوڑ دیا ہے۔ تو بہرحال تو بیٹا یہ اس طرح سے ہے کہ اقبال اپنے بارے میں خود فرما چکے ہیں، شکوہ اللہ سے خاکم بداہن ہے مجھ کو۔ تو وہ تو اللہ سے شاکی ہونے کا برملا اظہار کر چکے ہیں، اور کس کو نہیں معلوم کہ شکوہ اور جواب شکوہ اتنی مشہور ہیں کہ شاید ہی کوئی دوسری اردو کی تصنیف اس شہرت تک پہنچی ہو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا کر دو، یا کوئی ضد کر رہا ہو، بچہ ضد کر رہا ہو، تو آپ میری امی نہیں، آپ میری امی نہیں، آپ میری امی نہیں ہے نا، تو دے دینا پلیز، تو میری بہن نہیں، دے دینا، اور تو میرا یار نہیں، دے دینا یار، کر دینا یار۔ تو اقبال کا مقام، اقبال کا شعور، اقبال کے اپنے رب سے تعلق اسی طرح سے ہے۔ وہ ایک دفعہ میں نے لیکچر میں کہا تھا ہنستے ہوئے کہ کسی چھوٹے موٹے سے تو ان کی لگتی پکتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے ساتھ جو ٹسل بازی ہے وہ کسی چھوٹے موٹے کی نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ حضور غیب میں اسرافیل نے میری شکایت کی کہ یہ شخص کہیں وقت سے پہلے قیامت کرنا دے برپا۔ تو یہ جو بانگے درا ہے، تو اس کو انہوں نے حضرت اسرافیل کے سور سے ملا دیا کہ یہ اس سے یہ اس سور کا کام لے گا۔ تو اسی طرح سے تو اقبال کا جو مقام اور معیار ہے، جو ان کا یقین ہے اپنے رب پر، اور جواب شکوہ میں بھی وہ باوجود اس کے کہ خود کو سرزنش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک ستائش بھی کرتے ہیں کہ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندے کو خدا سے تو نے، تو ساتھ ساتھ کریڈٹ بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جبکہ کیسے بے شعور ہیں یہ پستی کے مکی، شکوہ اللہ سے، یعنی اس ٹائپ کے الفاظ آپ دیکھیں تو یہاں ایک جگہ اس چیز کو خود رد کرتے چلے جا رہے ہیں، سرزنش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جیسے اس میں کہتے ہیں کہ غافل آداب سے یہ سکان زمیں کیسے ہیں، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائکہ یہ وہی آدم ہے، تا سر
عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، عرش کے بہتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، لیکن شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندے کو خدا سے تو نے۔ تو یہ تھوڑے تھوڑے سے بات، بہرحال تو ان ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں اس طرح سے بتا دیتا ہوں کہ ان میں کن الفاظ کا استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے نا، بے ادب، پستی کے مکین، اور پھر طنز کہ یہ جو مسجود ملائکہ تھا یہ وہی آدم ہے۔ تو اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں نا، تو کٹ شارٹ کر کے ہم بات کر رہے ہیں، تو کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، تو وہاں انہوں نے رشتہ داری جوڑ لی، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی میری جان پہچان کا بھی تھا، تو وہ کہکشاں کہتی تھی اہل زمیں ہیں کوئی، تو اس ٹائپ سے سارے ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے، لیکن جب بات نکلی تو انہوں نے رشتہ داری گانٹھ لی، کس کے ساتھ، جان پہچان ان کی کس کے ساتھ تھی، رضوان کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے نا، ادھر ان کی شکایت کس نے لگائی، حضرت اسرافیل نے تو ان کا معاملہ جو ہے وہ کسی چھوٹے موٹے سے نہیں ہے، لیکن ان کا جو عقیدہ اور ان کا جو یقین ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے، تو جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے خوف سے جیسے وہ کوئی قہار ہے، ٹھیک ہے نا، اس ڈر سے نہیں، اس انداز میں اس سے نہیں ڈرو، بلکہ اس سے اس طرح سے ڈرو کہ جیسے اگر کوئی تمہارا پیارا تم سے ناراض ہو جائے، بچہ بلک جاتا ہے جب ماں کہتی ہے نہیں میں نہیں بات کر رہی تجھ سے، نہیں کر رہی، میں نہیں بولتی، تو بچہ کیسے بلک جاتا ہے، تو اسی طرح سے یہ انداز رکھے، وہ جو رب اپنی مخلوق سے ایک ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ کی دوری کے ڈر سے تقوی اختیار کرو، اس کی ناراضگی کے ڈر سے، یعنی وہاں پر ایک دوسرا جسے کہتے ہیں ہم ایموشنل خوف، نہ کہ یہ فزیکل آگ سے ڈراتنا یا عذاب وغیرہ سے، بلکہ وہاں پر بھی اسے ایک خوبصورت انداز میں ہمیں سکھایا جاتا ہے، اور یہ چیز اقبال کے ہاں ہمیں بہت شدت سے ملتی۔ لینوس پولینیے کے نام سے ایک فگر جو ایک لائن پر چلتا ہے اور وہ پھر غصے کرتا ہے کہ یہاں پر تم یہ اور راستہ بنا ختم ہو گیا، وہ پھر اور آگے لائن بنا دیتا ہے، تو اقبال جو ہیں وہ لینوس پولینیے ہیں، سمجھ اس کا اپنے خالق سے بہت قریبی تعلق ہے، تو وہاں ان اشعار کا مطلب کوئی کفر نہیں ہے، یہ کوئی کھٹ کھٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس اشعار کو آپ اس طرح سے دیکھیں گے کہ یہ شکوے میں شامل ہے، ایک چیز کو وہ بتا رہے ہیں کہ سمندر سے ملے پیاسے کو قطرہ، اب یہ کیا ہے، بخیلی ہے، رزاقی نہیں ہے، فیکٹس اینڈ فیگرز ہے نا، کہ یہ جناسٹی تو نہیں ہے نا، یہ فیاضی تو نہیں ہے نا کہ اتنا کچھ ہے اس میں سے اتنا دے دیا جائے، لیکن اگر اقبال سے آپ آگے پوچھتے تو جس طرح سے پہلے انہوں نے ایک جگہ کہا کہ خدایا خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خدایا خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خدایا خدائی درد سر ہے، بھلے استغفر اللہ، بندگی یہ درد سر نہیں، یہ درد جگر ہے، اب آپ کیا کہیں گے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے سے زیادہ میرے اندر ٹالرنس ہے، توبہ نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا، تو دو کاموں کو انہوں نے موازنہ کیا ہے، لیکن پھر آگے کیا کہتے ہیں، متائے بے بہا ہے درد سوزے آرزو مندی، متائے بے بہا ہے درد سوزے آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، جو کچھ مجھے عطا کیا ہے اس کی تو لذت ہی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا، کیا مزہ ہے، کن فیا کن، کن فیا کن، ہو جا ہو گئی، ٹھیک ہے نا، لیکن میں ایک بیج ڈال کر اس کو آہستہ آہستہ پانی دیتا ہوں، انتظار کرتا ہوں اس کے پھلنے پھولنے کا کہ بنے گا بھی کہ نہیں بھی بنے گا، چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تو اس ٹائپ کی چیز، تو اقبال یہاں پر بھی بالکل اسی طرح سے کہہ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ اس کے خزانے کو سمندر کہہ رہا ہے اور قطرے سے زیادہ کی حیثیت بھی نہیں ہے، یہ وہ اپنے دوسرے شعر میں بتا چکے، تو اقبال نے اپنا بیلنس کر دیا، ہر جگہ کر دیا کہ تو مجھے اتنا دیتا ہے کہ میرے پاس سنبھالا ہی نہیں جا سکتا، وہ جیسے وہ میں چھیڑتا ہوں کہ میں تمہارے لیے چاند تارے لے تو آؤں لیکن رکھو گی کہاں، ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح سے تو ایک طرف تو اقبال یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اتنا کچھ ہے تیرے پاس، تو ایک سمندر ہے تیرے پاس دین کا، لیکن جب تو اس میں سے کچھ دیتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قطرہ، لیکن یہاں پر تیری معیشت ہے، تیری رضا ہے، تو جانتا ہے ہماری اوقات، تو غنی ازدر دو عالم من فقیر، یا جیسے انہوں نے اپنے اس شعر میں کہا کہ تو دونوں جہانوں کا غنی اور میں فقیر، ٹھیک ہے نا، تو اب اس فقیر کو کیا چاہیے کہ میرا اعمال نامہ جو ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا لیا جائے، یعنی تو مجھے ویسے ہی
بخش دے، بغیر حساب کتاب کے ہی بخش دے. لیکن اگر اتنا ہی ناگزیر ہو کہ تیرا اصول تجھے اجازت نہ دیتا ہو تو نعوذ باللہ پھر کہنا پڑے گا اللہ کو کسی کی اجازت کی کیا ضرورت ہے، وہ تو کسی بات سے مجبور نہیں ہے نا، وہ تو سمد ہے. لیکن اگر ایسا ناگزیر ہو، کرنا بہت ضروری ہو، اس کے علاوہ گزارا ہی نہ ہو، تو پھر میری ایک درخواست سن کہ میرے اعمال سیاہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے پوشیدہ رہنا، یعنی کہ ان کا دکھ برداشت نہیں ہوگا کہ ان کے اتنے احسانات ہیں ہم پر. پاؤں سوج جایا کرتے تھے جب وہ امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور امت کی وہ دعائیں کس کے حق میں تھیں؟ صالحین کے نہیں. جو جتنا زیادہ گناہگار ہے اتنا ہی اس کا حصہ ان دعاؤں میں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے اتنا ہی زیادہ احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے، زیادہ سے زیادہ احسان اس پر ہوگا جس کے جو زیادہ سے زیادہ گناہگار ہوگا. تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے اسے پوشیدہ کر لینا. پھر وہ دکھی ہوں گے کہ میری امت میں اس جیسا آدمی بھی تھا، میرا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی. تو اقبال کے ہاں ایک میزان ہے، وہ اپنی بات کو بیلنس کرتے ہیں. تو اگر آپ شکوے پر ان پر کفر کا فتویٰ لگائیں تو جواب شکوہ سن کر آپ کو خاموش ہونا پڑے گا، اپنے الفاظ واپس لینے پڑیں گے، اور ان کے شکوے کو بھی بحال رکھنا پڑے گا کہ اگر یہ اس جواب کے ساتھ یہ شکوہ ہے تو اٹس اے بیلنسڈ. تو آپ بنی نوع انسان کے نمائندے بن گئے، اور خصوصاً مسلمانوں کے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اگر آپ صرف شکوے کو لیں تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ گستاخی ہے. لیکن جواب شکوہ کو جب آپ ملا دیتے ہیں تب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے ہماری ترجمانی کی ہے. بہرحال اقبال کے ہاں میزان ملتا ہے، ایک ترازو ہے. اب ان سے مقابلہ کر کر آپ اپنی ایک بےہودہ چیز کو، آپ تو خود ڈائریکٹ ہی کہہ رہے ہیں بھائی کہ میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم میں مسلمان ہوں. اگر تمہیں نہیں معلوم تو تمہارا ایمان کون قبول کرے؟ یہ تو ڈائریکٹ اقرار ہے نا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں، رحمت اور خوف کے درمیان میں میرا یقین ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں، توبہ نعوذ باللہ. کہ پہلے تم تو اقرار کرو کہ برا ہوں، جیسا بھی ہوں، گناہگار ہوں، لیکن مالک بندہ تو تیرا ہوں، تیرا نام لیوا ہوں. تو اقبال کا جو کہنا ہے وہ فیکٹس پر ہے کہ ہر کوئی سمندر سے قطرہ دے تو اسے رزاقی نہیں کہا جا سکتا. لیکن ساتھ میں دوسرے شعر کو بھی تو دیکھو نا کہ تیرے شیشے میں میں نہیں ہے، کیا تو خالی ہاتھ ہے؟ تیرے خزانے بھرے ہوئے نہیں ہیں، اور پھر کیا تو میرا ساقی نہیں ہے؟ میری پیاس بجانے والا کون؟ میں کس کے پاس جاؤں؟ تو ہی تو ہے صرف. تو جو اپنے ایمان کا اس حد تک مظاہرہ کر رہا ہے، اپنے یقین کا اس حد تک کر رہا ہے کہ یعنی تو ہی میرا ساقی ہے، تیرے علاوہ تو کوئی ہے نہیں، تو میرا رازق ہے اور تیرے خزانے میں بہت ہے. تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کچھ نہیں. تو کیا کہہ رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے مجھے اور دے، میری پیاس بجھا، میری حوث ختم کر. یہ جو تو مجھے ایک قطرہ دے رہا ہے، تیرے پاس کوئی کمی نہیں ہو رہی، لیکن جو تو مجھے تھوڑا تھوڑا دے رہا ہے تو مجھے یہ بخیلی لگ رہی ہے. میری حوث بہت زیادہ ہے اور تیرا تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو سمندر ہے. تو اقبال کے شکوے میں اور آپ کے کفر میں فرق ہے بھائی، اور اس سے زیادہ فرق آپ کی سوچ اور آپ کی سمجھ میں ہے کہ اقبال کے اس شعر کو آپ اس طرح سے سمجھ رہے ہیں. تو بیٹا صرف آپ ہی نہیں، میں یہ نیٹ پر دیکھ کر آیا ہوں اور آج پھر آپ نے گھیر لیا مجھے اسی اس میں. تو I don't know، اگر کسی کی دل آزاری ہو اس سے تو یہ فیصلہ آپ لوگ خود کر لیجئے گا کہ اسے وائرل کرنا ہے یا نہیں کرنا. Personally I don't have any opinion this way or that way, so do as you like. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے.